چوہا، خرگوش اور کچھوا ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے۔ تینوں پیار محبت سے مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور دوسروں کا احترام کرتے۔ ایک دن کچھوے نے خرگوش اور چوہے کو ایک خاص مقام پر بلایا۔ خرگوش اور چوہے نے آ کر کچھوے کو پہلے تو سلام کیا اور پھر پوچھا کہ آپ نے آخر ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ کچھوے نے جواب دیا، بھئی میں سوچ رہا تھا کہ ایک جگہ مقرر کی جائے جہاں ہم تینوں اپنی خوراک ذخیرہ کر سکیں، کیونکہ آج کل موسم کا کوئی پتہ نہیں، کبھی کئی دنوں تک بارش ہوتی رہتی ہے اور کبھی موسم عرصے تک خشک رہتا ہے۔ یہ سن کر خرگوش نے کہا، یہ اچھا خیال ہے، اس طرح ہمیں مختلف چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ چوہے نے کہا، میں بھی راضی ہوں، لیکن کہاں ہے ایسی جگہ جہاں ہم سب مل کر خوراک کو ذخیرہ کر سکیں؟ کچھوے نے دونوں دوستوں سے کہا، بھئی تم لوگ فکر نہیں کرو، میں نے پہلے ہی جگہ تلاش کر لی ہے۔ یہ کہہ کر کچھوا خرگوش اور چوہے کو ساتھ لے کر ایک بڑے سے درخت کے پاس گیا۔ یہ جگہ اس درخت کی جڑوں کے درمیان تھی۔ کچھوے نے کہا، یاد رکھو یہ ہماری خفیہ جگہ ہے، ہم تینوں کے علاوہ کسی اور کو اس جگہ کا پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ خرگوش نے کہا، آج سے ہمیں خوراک کو یہیں ذخیرہ کرنا چاہیے، جو بھی خوراک جمع ہوگی ہم تینوں آپس میں برابر تقسیم کر لیا کریں گے۔ اس دن کے بعد تینوں میں اور بھی زیادہ قریبی اور گہری دوستی ہو گئی۔ ایک بندر نے ان کی گہری دوستی کو بھانپ لیا اور اس کو تجسس ہوا کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے اتنے اچھے دوست آخر کیوں ہیں؟ یہ ہر وقت کھاتے پیتے کھیلتے کودتے اور گھومتے پھرتے کیوں رہتے ہیں؟ اس نے یہ راز معلوم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کافی سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ایک دن اپنے آپ کو جھوٹا بیمار کر دیا اور ان تینوں سے مدد کے لیے کہا۔ انہوں نے بندر پر ترس کھا کر اس کی مدد کی۔ بندر جلد ہی ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن بندر نے چالاکی سے کہا، بھئی تم تینوں تو بہت ہی اچھے ہو، تم نے میرا کتنا خیال رکھا، کیا تم میرے دوست بن سکتے ہو؟ کچھوے نے کہا، بالکل ہم تمہارے دوست بن سکتے ہیں، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمارے راز کو محفوظ رکھو گے۔ بندر نے تجسس سے پوچھا، کون سا راز؟ اس کے بعد خرگوش نے بندر کو ساری بات بتا ڈالی اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ اپنی خوراک ذخیرہ کرتے تھے۔ بندر ایک اچھا اور مخلص دوست نہیں تھا، وہ تو دراصل ان کا راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد بندر نے روزانہ وہاں سے خوراک چرانا شروع کر دی۔ جب ذخیرہ کم ہونے لگا تو سب کو پریشانی ہونے لگی۔ چوہے نے بندر سے پوچھا، کون ہمارا کھانا چرا رہا ہے؟ خرگوش نے بھی غصے میں بندر سے کہا، تم ہمارا کھانا چرا رہے ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ دوستی سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بندر نے چالاکی سے جواب دیا، کیا ہم چاروں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں؟ پھر کیوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں؟ کسی نے بھی چوری کا الزام قبول نہیں کیا۔ آخرکار چاروں دوست ایک عقل مند لومڑی کے پاس چلے گئے اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا۔ لومڑی ان کا مسئلہ سن کر مسکرائی اور کہا، بہت خوب۔ اس کے بعد لومڑی نے 4 لکڑیاں جو لمبائی میں بالکل برابر تھیں چاروں دوستوں کو دے دی اور کہا، یہ لکڑیاں اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور صبح مجھے واپس لا کر دکھانا۔ جس کی لکڑی بڑھ کر لمبی ہو جائے گی وہی چور ہوگا۔ دوسرے دن چاروں دوست اپنی اپنی لکڑیاں لے کر لومڑی کے پاس گئے۔ لومڑی نے سب کی لکڑیاں دیکھی اور کہا، تم سب میں بندر چور ہے، کیونکہ اس کی لکڑی چھوٹی ہے۔ اس پر بندر نے غصے سے کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ کل تو تم کہہ رہی تھی جس کی لکڑی بڑھ جائے گی وہی چور ہوگا۔ دیکھو ان تینوں کی لکڑیاں مجھ سے بڑی ہیں، دراصل یہ تینوں چور ہیں۔ لومڑی نے کہا، یہ ایک ترکیب تھی، کیونکہ تمہارے دل میں چور تھا اور تم ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری لکڑی ان تینوں سے بڑی ہو جائے اور میں چور ثابت ہو جاؤں، اس لیے تم نے لکڑی کو کاٹ دیا تاکہ بڑھنے سے رک جائے۔ یہ بات سن کر بندر کے حواس اڑ گئے اور وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس کی بے ایمانی کا سب کو پتہ چل گیا۔ آخرکار بندر نے چوری کا اعتراف کر لیا اور ندامت سے نظریں جھکائے ان سب سے معافی مانگنے لگا اور جلدی سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب بندر چلا گیا تو لومڑی نے ان سب کو نصیحت کی کہ ہمیشہ دوست اچھی طرح سوچ سمجھ کر بناؤ تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔
نتیجہ، دوستی میں ہمیشہ مخلص رہو اور سوچ سمجھ کر دوست بناؤ۔